اچھا، ایک ایسے شخص کا تصور کریں جو شاہی محلات میں پلا بڑا ہو، عزت، دولت، طاقت، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ ہم لیکن پھر ایک واقعہ، صرف ایک لمحہ اس کی پوری دنیا بدل دیتا ہے، اور وہ محل چھوڑ کر صحرا میں ایک بھوکے پیاسے مسافر کی طرح بھٹکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہانی کسی عام انسان کی نہیں، بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی صرف آزمائشوں کی نہیں ہے، یہ ایک ایسی ملاقات کی بھی ہے جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ جی، ایک کنویں پر ہونے والی ملاقات، جہاں ان کی نظر دو بہایا خواتین پر پڑی، جن میں سے ایک حضرت صفورہ تھیں، جن کی سمجھداری اور پاکیزگی نے انہیں ایک نبی کی شریک حیات بنا دیا۔ تو آج ہم اسی سفر کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ کیسے ہوا کہ ایک شخص جو اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا، وہ ایک پوری قوم کا رہنما بن گیا؟ اور یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح میں حق مہر کے طور پر 8 سال کی خدمت کیوں مانگی؟ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اور کیسے ایک بے آسرا مسافر کی ایک دعا نے اس کی پوری تقدیر بدل دی؟ آئیے اس قصے کے ان پہلوؤں کو سمجھتے ہیں۔ چلیں کہانی کے آغاز میں چلتے ہیں۔ مصر کا ماحول ہے، فرعون کی حکومت، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نوجوان کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ جی، اور وہ ایک دن شہر میں نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ کوئی عام لڑائی نہیں تھی، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس وقت کے مصر کے معاشرتی ڈھانچے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف قبطی تھا جو حکمران طبقے سے تھا، اور دوسری طرف ایک بنی اسرائیلی جو غلاموں جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے جابر اور مظلوم کی لڑائی تھی۔ بالکل، اور جب بنی اسرائیلی نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ آگے بڑھے، انہوں نے مداخلت کی، لیکن جو ہوا وہ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے صرف ایک گھونسا مارا اور وہ شخص وہیں مر گیا۔ تو کیا یہ ارادی قتل تھا؟ نہیں، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ان کا ارادہ قتل کا ہرگز نہیں تھا، وہ تو صرف مظلوم کو بچانا چاہتے تھے، لیکن ان کا وار اتنا طاقتور تھا کہ وہ شخص جانبر نہ ہو سکا۔ اور اس کا نتیجہ بہت سنگین نکلا ہوگا۔ بہت سنگین۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے مصر میں اور پھر فرعون کے دربار تک پہنچ گئی۔ تو فرعون نے فوراً ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا؟ مطلب ریاست کی پوری طاقت اب ایک شخص کے پیچھے تھی؟ جی، اور ایسے میں بچ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ لیکن یہیں پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ کیسے؟ اس سے پہلے کہ سپاہی ان تک پہنچتے، ایک خیر خواہ شخص شہر کے دوسرے کونے سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے خبردار کیا کہ دربار میں تمہارے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اور حضرت موسیٰ نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر سب کچھ چھوڑ دیا۔ سب کچھ، وہ عالیشان محل، وہ زندگی، سب کچھ چھوڑ کر ایک نامعلوم سفر پہ نکل پڑے۔ نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ سواری، اور سامنے ایک لامتناہی صحرا۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے، ایک شہزادہ جو نرم بستروں پر سونے کا عادی ہو، اب دنوں سے صحرا میں بھٹک رہا ہے، بھوک، پیاس، تنہائی۔ کئی دن کے اس تھکا دینے والے سفر کے بعد جب وہ بالکل نڈھال ہو کر مدین کے کنارے پہنچے تو انہوں نے ایک کنویں پر چرواہوں کا ایک ہجوم دیکھا۔ سب اپنے جانوروں کو پانی پلانے میں مصروف تھے۔ جی ہاں، لیکن اسی ہجوم سے کچھ فاصلے پر 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھیں۔ وہ انتظار کر رہی تھیں کہ جب یہ سارے مرد چلے جائیں تب وہ آگے بڑھیں۔ یہ ایک چھوٹا سا منظر ہے، لیکن اس میں بہت کچھ ہے۔ وہ خود اس وقت شدید بھوک اور پیاس میں ہے۔ کوئی بھی عام انسان پہلے اپنی فکر کرتا۔ بالکل، لیکن انہوں نے ان لڑکیوں کو دیکھا اور ان کے دل میں نرمی پیدا ہوئی۔ وہ ان کے قریب گئے اور پوچھا کہ تم دونوں پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ اور ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اور ہم ان مردوں کے ہجوم میں نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ کے اندر جو غیرت اور مدد کا جذبہ تھا وہ بیدار ہو گیا۔ جی، وہ آگے بڑھے اور کنویں پر رکھا وہ بھاری پتھر جسے ہٹانے کے لیے کئی آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی، وہ انہوں نے اکیلے ہی ہٹا دیا۔ یہ صرف جسمانی طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، اس میں ایک گہرا پیغام ہے نا؟ بہت گہرا پیغام ہے۔ ایک شخص جو خود پیاسا اور تھکا ہوا ہے، وہ دوسروں کی مدد کے لیے اپنی آخری توانائی بھی لگا رہا ہے، اور یہی کردار کی اصل پہچان ہے۔
اور ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد وہ خود ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ بالکل تھک کر، اور اس لمحے جب وہ اپنی زندگی کے شاید سب سے نچلے مقام پر تھے، بے گھر، بے یار و مددگار، بھوکے، تب انہوں نے وہ تاریخی دعا مانگی۔ یہ دعا کمال کی ہے، اس میں کوئی مطالبہ نہیں، کوئی شرط نہیں۔ جی، انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے میرے رب، میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل فرمائے۔ یہ اپنی بے بسی کا مکمل اعتراف ہے۔ اور اس دعا کا جواب وہ کتنی تیزی سے آیا، یہ بھی حیران کن ہے۔ فوراً دعا ابھی زبان پر ہی تھی کہ وہ خیر ان کی طرف چل کر آ رہا تھا۔ ان دو لڑکیوں میں سے ایک، حضرت صفورہ، شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس نیکی کا بدلہ دے سکیں۔ جی، وہ دعا جو انہوں نے مانگی تھی، اس کا جواب ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اور جب وہ اس لڑکی کے ساتھ ان کے والد کے پاس جا رہے تھے تو ایک اور چھوٹا سا واقعہ پیش آیا جو ان کے کردار کی گواہی دیتا ہے۔ بہت اہم واقعہ۔ حضرت موسیٰ نے اس لڑکی سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، جہاں راستہ بتانا ہو وہاں سے ایک کنکری پھینک دینا۔ یعنی اتنی حیا اور امانت داری۔ جی، کہ ان کی نظر ایک غیر محرم عورت پر نہ پڑے، چاہے ہوا سے اس کا لباس ہی کیوں نہ ہٹ جائے۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ ان لڑکیوں کے والد کوئی عام بزرگ نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ نے انہیں اپنی پوری کہانی سنائی، محل کی زندگی سے لے کر مصر سے فرار تک سب کچھ۔ حضرت شعیب نے ان کی پوری بات سنی اور انہیں تسلی دی اور کہا، اب ڈرو نہیں، تم ایک ظالم قوم سے نکل آئے ہو۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو تحفظ اور سکون کا احساس دلایا۔ اسی دوران ان کی بیٹی حضرت صفورہ نے اپنے والد سے ایک بہت ہی دانشمندانہ بات کہی۔ جی، انہوں نے کہا، ابا جی، انہیں اجرت پر رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین ملازم وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ اور حضرت شعیب نے پوچھا کہ بیٹی، تمہیں ان کی طاقت اور امانت داری کا کیسے پتہ چلا؟ یہ حضرت صفورہ کی ذہانت تھی۔ انہوں نے جواب دیا، ان کی طاقت کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کنویں کا بھاری پتھر اکیلے ہٹا دیا۔ اور ان کی امانت داری یہ ہے کہ جب میں انہیں یہاں لا رہی تھی تو انہوں نے مجھے اپنے پیچھے چلنے کو کہا تاکہ ان کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ بالکل، حضرت شعیب سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ تبھی انہوں نے ایک ایسی پیشکش کی جو کسی بھی باپ کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے۔ کیا پیشکش تھی وہ؟ انہوں نے سیدھا کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے نکاح کر لو۔ لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ جی، شرط یہ تھی کہ تم 8 سال میرے لیے کام کرو اور اگر 10 سال پورے کر لو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔ مجھے یہ شرط بہت دلچسپ لگتی ہے۔ انہوں نے حق مہر کے طور پر مال و دولت نہیں مانگا، بلکہ 8 یا 10 سال کی خدمت مانگی۔ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ دیکھیں، یہ ایک غیر معمولی شرط تھی اور اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کردار کا امتحان تھا۔ کیا یہ نوجوان محنتی اور قابل اعتبار ہے؟ صحیح۔ دوسرا، یہ حضرت موسیٰ کو ایک محفوظ ٹھکانہ اور خاندان فراہم کر رہا تھا جو اس وقت ان کے پاس نہیں تھا۔ اور تیسرا، یہ دراصل انہیں مستقبل کی ایک بہت بڑی ذمہ داری، یعنی ایک قوم کی قیادت کے لیے تیار کرنے کی ایک طویل تربیت تھی۔ صبر، محنت، ذمہ داری، یہ سب سیکھنے کا ایک عملی کورس تھا۔ اور حضرت موسیٰ نے یہ شرط قبول کر لے؟ جی، انہوں نے اپنا وعدہ پوری دیانتداری سے نبھایا۔ اب وہ ایک خاندان کے سربراہ ہیں، مدین میں ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے وطن مصر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اور اسی واپسی کے سفر میں ایک سرد رات کو صحرا سے گزرتے ہوئے انہیں دور کوہ طور کی طرف ایک روشنی دکھائی دی۔ جی، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، شاید میں وہاں سے کوئی خبر یا آگ کا انگارہ لے آؤں۔ لیکن وہاں جو ان کا منتظر تھا وہ آگ نہیں تھی، وہ انسانی تاریخ کا ایک سب سے عظیم لمحہ تھا۔ جب وہ اس روشنی کے قریب پہنچے تو ایک درخت سے آواز گونجی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بھٹکا ہوا مسافر، ایک چرواہا، اللہ کے حکم سے ایک عظیم پیغمبر بن گیا۔ اور پہلا حکم کیا ملا؟ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے۔ یہ کتنا بڑا حکم ہے! یعنی انہیں اسی شخص کے پاس واپس بھیجا جا رہا تھا جس کے خوف سے وہ اپنی جان بچا کر بھاگے تھے۔
بالکل، یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی امتحان تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے فوراً دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کشادہ فرما دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ یہ ایک لیڈر کی بہت عملی دعا ہے۔ جی، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ مصر واپس لوٹتے ہیں، اسی سرزمین پر جہاں کبھی ان کے قتل کا حکم جاری ہوا تھا۔ اور اب وہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر۔ فرعون نے انہیں دیکھا تو طنز کیا، کیا تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے پالا تھا اور تم ہمارے ہی ایک آدمی کو قتل کر کے بھاگ گئے تھے؟ اس نے کردار کشی کی کوشش کی، پھر نشانی مانگی۔ جی، تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر فرعون نے اسے جادو قرار دے دیا۔ یہ سب سے آسان جواب تھا اس کے پاس۔ بالکل، اس نے کہا ہم بھی ایسا جادو دکھا سکتے ہیں، اور پھر اس نے ملک کے سب سے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے مقابلے کا دن طے کر لیا۔ اور مقابلے کے دن کیا ہوا؟ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو لوگوں کی نظر میں سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ ایک بہت بڑا سحر کا ماحول تھا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا۔ جی، اللہ کے حکم سے، اور وہ عصا ایک عظیم اژدہا بن کر ان سب کے جادو کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ خدائی قدرت ہے۔ وہ فوراً سمجھ گئے، کیونکہ وہ اپنے فن کے ماہر تھے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ یہ فرعون کے لیے بہت بڑی شکست تھی۔ اس کے اپنے ہی ماہرین نے ہار مان لی۔ بالکل، اور جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو ظالم تشدد پر اتر آتا ہے۔ اس نے دھمکی دی کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا کر تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن ان کا ایمان پختہ ہو چکا تھا۔ اتنا پختہ کہ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لے، ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ اس کے بعد بھی فرعون کا غرور نہیں ٹوٹا۔ پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ جی، اور یہ عذاب بے ترتیب نہیں تھے۔ یہ فرعون کے غرور اور مصری تہذیب کے ستونوں پر منظم حملے تھے۔ پہلا عذاب دریائے نیل کا خون میں بدلنا تھا۔ نیل تو ان کی زندگی کی علامت تھا۔ وہ اسے دیوتا مانتے تھے۔ یہ ان کی معیشت اور عقیدے پر پہلی ضرب تھی۔ پھر مینڈکوں، جوؤں اور کیڑوں کا عذاب آیا۔ یہ ان کے ذاتی سکون پر حملہ تھا۔ بالکل، پھر ٹڈی دل نے فصلیں تباہ کیں۔ ہر عذاب فرعون کی طاقت کے ایک ستون کو گرا رہا تھا۔ اور ہر بار فرعون وعدہ کرتا کہ عذاب ٹل گیا تو بنی اسرائیل کو جانے دے گا، لیکن پھر مکر جاتا۔ جی، یہ تکبر کی نشانی ہے جو انسان کو سچائی دیکھنے سے اندھا کر دیتا ہے۔ آخرکار اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ یہاں سے کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب تو مارے گئے۔ یہ مایوسی کا وہ لمحہ تھا جہاں ایمان کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا، موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ کا یقین، ان کا یقین کامل تھا۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ جی، اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا، بیچ میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل بے حفاظت اس راستے سے گزر گئے۔ اور فرعون اور اس کا لشکر بھی تکبر میں اسی راستے پر اتر آیا۔ جیسے ہی وہ سب درمیان میں پہنچے، اللہ کے حکم سے سمندر واپس مل گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ اس طرح یہ سفر محل کی شان و شوکت سے شروع ہو کر صحرا کی تنہائیوں سے گزرتا ہوا نبوت کی عظمت پر ختم ہوا۔ اور یہ صرف حضرت موسیٰ کے ایمان کی کہانی نہیں، بلکہ حضرت صفورہ کے صبر، وفا اور دانشمندی کی بھی داستان ہے، جنہوں نے ایک نبی کے عظیم مشن میں خاموشی سے ان کا ساتھ دیا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کردار کی مضبوطی، امانت داری اور اللہ پر کامل یقین انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہ سچے اور ٹوٹے ہوئے دل سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔